المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال ما باع تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة فقال فمن اضطر غير باغ ولا عاد في غير بغي ولا عدوان وهو مجاوزة الحد فلا إثم عليه أي في أكل ذلك إن الله غفور رحيم. وقال مجاهد رحمه الله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعا للسبيل أو مفارقا للأئمة أو خارجا في معصية الله مثل رخصة ومن خرج باغيا أو عاديا أو في معصية الله فلا رخصة له وإن اضطر إليه. اب اللہ تبارک و تعالی نے ان چار چیزوں کے ذکر کے بعد اللہ نے جو محرمات کا ذکر فرمایا ہے کہ پہلی چیز جو حرام کی گئی تھی وہ تھا میتا، یعنی وہ جانور جو قابل ذبح ہے اور بغیر ذبح کے مر جائے بس. اور اس کے بعد وہ دم اور خون یعنی دمن مسفوحن وہ خون جو بہنے والا ہے. اس کے بعد لحم خنزیر کا استعمال. یہ چوتھی چیز کیا تھی؟ وما اہل بہ لغیر اللہ، یعنی جو چیزیں اللہ کے سوا کسی غیر کے تقرب کے لیے اس پر نام پڑ جائے وہ چیز حرام ہو گئی. چاہے آگے آپ ذبح اللہ کے نام پہ کریں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں یا بسم اللہ اللہ اکبر نہ پڑھیں، کیونکہ جب آپ نے تقرب الی غیر اللہ کر لیا تو وہ چیز حرام ہو گئی. یعنی اہل احلال ہوتا ہے آواز سے، یعنی کسی چیز کر آواز لگانا. یعنی یہ جانور جو ہے جی بت کے لیے ہے، یہ جانور جو ہے پیر کے لیے ہے. حتیٰ کہ جیسے فقہا نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی امیر آدمی آئے اور وہ یہ نیت کرے کہ یہ جانور اس امیر کے قدوم پر ذبح کروں گا امیر کے نام پر، چاہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا رہے وہ بھی حرام ہے، کیونکہ اس نے نیت جو ہے وہ غیر کی کر لی ہے. جیسے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کہ جیسے ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک آدمی نے گڑیا کا شادی کی اور اس پر اس نے خوشی میں ایک جانور ذبح کیا، انہوں نے کہا یہ بھی بت کے نام پر ذبح ہوا ہے، اس کو بھی مت کھاؤ، کیونکہ اس کا مقصد تقرب اللہ نہیں ہے. تو بہرحال ان چیزوں کے بیان کرنے کے بعد اب ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں اضطرار کا کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مضطر ہے، حالت اضطرار میں ہے. حالت اضطرار کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ جیسے ہر آدمی یہ کہہ دے کہ ہاں جی ہم مضطر ہیں مجھے فلاں چیز نہیں. اضطرار کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ مثلا جنگل میں سفر کر رہے تھے، آپ کا ذات راہ ختم ہو گیا، اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ حرام چیز تو ملتی ہے لیکن حلال نہیں ملتی، مردار پڑا ہوا ہے آپ وہ کھا سکتے ہیں جان بچانے، تو حلال ہے نہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ آپ ایسے حال میں پہنچ جائیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہو، یہ ہوتی ہے اضطرار کی کیفیت. یعنی یہ اضطرار کی کیفیت نہیں ہوتی کہ آدمی کہہ دے کہ جی مجھے تکلیف ہے مجھے اضطرار ہے. نا، اضطرار کی کیفیت یہ ہے کہ اب جان بچانے کا کوئی حل نہیں ہے اور جان بچ سکتی ہے حرام کھانے سے، تو اگر حرام نہ کھائیں تو مرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خودکشی کر لی، اپنی جان کو خود ہلاک کر دیا کہ بچنے کا ایک ذریعہ موجود تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ اس عالم میں اب پھر بھی شرط لگا دی. پہلی شرط جو ہے وہ اضطرار ہو، یعنی جان لبوں پہ آ جائے، جسے ہم کہتے ہیں نا جی اب کیا کریں جی جان لبوں پہ آ گئی مرتے ہیں اب کدھر جائیں حل ہی کوئی نہیں. ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ غیر باغن ولا عاد، نہ تو وہ یعنی حد سے نکلنے والا ہو اور نہ وہ باغی کرنے والا. کیا مانا؟ یہ نہیں کہ اس کا مقصد ہی اللہ کے احکام کو توڑنا ہے بغاوت کرنی، نہ
یا یہ ہے کہ اب وہ کھا رہا ہے اور تجاوز کر رہا ہے کہ مثلا ایک چھٹانگ کھانے سے زندگی بچ سکتی تھی، اب اس نے کہا چلو 1 کلو بھی کھا لو، تو اب یہ ہے کہ یا اس کو لذت کے لیے وہ کھانا چاہتا ہے، تو یہ بات جو ہے یہ نہیں ہے. اس لیے ان کے لیے صرف گنجائش ہے کہ وہ باغی بھی نہ ہو اور تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو. اچھا پھر بھی کتنا کھائے؟ جتنی جان بچانے کے لیے ضروری ہے. اس کے بعد جب حلال مل گیا ختم. اس کے بعد یہ نہیں کہ پھر اس کے قریب جائے. اس کی دوسری مثال یوں ہوتی ہے کہ مثلا ایک آدمی بیمار ہو گیا، اب اس کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے کہ اب ڈاکٹروں نے، مسلمان ڈاکٹر نے اور حاذق طبیب نے یہ فیصلہ کر دیا کہ بھئی اس کی جان بڑی خطرے میں ہے اور یہ کسی اور دیگر دوا سے نہیں بچ سکتا ما سوا الکحل کے، ما سوائے خمر کے. تو اب اتنی مقدار جس سے کہ جان بچ جائے، اس سے تجاوز نہ کرے، لذت کے لیے بھی نہ پیے، اتنی مقدار کی اجازت ہوگی کیونکہ حالت اضطرار ہے اور اس کے علاوہ جان بچانے کی کوئی دوسری دوا موجود نہیں ہے. تو یہ اچھا اس کو بعض علماء نے اور آگے پھر دیکھیں خدا نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ جو کھانے کی تمہیں اجازت ملی ہے جان بچانے میں حرام کی، یہ بھی یہ نہیں ہے کہ بس حلال ہو گیا وہ حرام. حرام تو حرام رہا، صرف چونکہ تم نے مجبور ہو کے جان بچائیے تم پہ گناہ نہیں ہوگا. فلا اسمال ہے، وہ تو حرام رہے گا، وہ تو حلال نہیں ہوگا. وہ تو حرام ہے، ہر شکل میں حرام ہے، اس کی کوئی کیفیت نہیں ہے کہ وہ حلال ہو جائے، لیکن وہ صرف تیرے عالم اضطرار کے لیے تھا، تیرے عالم حلال ہونے کے جان تیری بچ جائے. بس اس لیے ہم نے اپنی رحمت سے یہ کر دیا کہ فلا اسم علیہ، اس پر تمہیں گناہ نہیں ہوگا، ورنہ وہ تو حرام ہی ہے، وہ تو حرام رہے گا، اس کے حلال ہونے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اور آگے یہ بھی فرمایا کہ ان اللہ غفور الرحیم، اگر تم ان آیات سے پہلے کو غلطی کر چکے ہو توبہ کر لو، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ مہربان ہیں. اچھا آیات کے نزول کے بعد کوئی تم سے خطا ہو گئی ہے تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا، توبہ کر لو، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ مہربان ہیں، مومنوں پہ رحمت فرمانے والے. اور ساتھ یہ بھی اشارہ کر دیا کہ اے میرے بندے، جو چیزیں میں نے تم پہ حرام کی ہیں میں تو بڑا بخشنے والا ہوں، بڑے بڑے گناہ بھی بخش دیتا ہوں، شرک بخش دیتا ہوں جب تم دل سے توبہ کر لو، اور بڑی رحمت والا ہوں. تو میرا ان چیزوں کے حرام کرنے میں بھی رحمت ہے، اس میں تیرا بھلا ہے، تیرا نفع ہے، کیونکہ جو چیزیں ہم نے حرام کی ہیں یا وہ جسمانی طور پر ضرر پہنچانے والی ہیں یا روحانی طور پر ضرر پہنچانے والی ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو اپنے بندوں پہ حرام کر دیا. اب دیکھیں نا جی کہ کافر لوگ جو ہیں، یعنی پورے یورپ میں آپ دیکھ لیں، جن کی زندگی اور جن کے بچوں کو گھٹی ہی شراب سے لگائی جاتی تھی، اب وہ بھی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں اپنے لوگوں سے، اور باقاعدہ جناب اخبارات میں اور باقاعدہ الیکٹرانک میڈیا پہ اور رات دن چیخ رہے ہیں کہ خدا کے لیے شراب نہ پیو، شراب نہ پیو، شراب نہ پیو، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اور اب وہ اعتراف کرتے ہیں کہ شراب پینے والا جو ہے وہ ان امراض کا زیادہ شکار ہوتا ہے بنسبت اس کے جو شراب پینے والا نہیں ہے. اب تو وہ سگریٹ کے لیے چیختے ہیں، اب وہ شراب کے لیے چیختے ہیں، اب ان حرام چیزوں کے لیے وہ خود چیخنے پہ لگ گئے. اچھا اسی طرح یعنی آپ اندازہ کریں، ابھی اسی سفر میں ایک دوست نے دعوت کی جیسے محبت میں، تو اس نے کہا کہ جی آج ہم آپ کو گھر میں نہیں کھانا کھلاتے، کسی ہوٹل میں کھانا کھلاتے ہیں. میں نے کہا ابھی پتہ نہیں ہوٹل یہاں کیسے ہوں گے. انہوں نے کہا نہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مسلمان ساتھیوں نے ہوٹل بنایا ہے اور خالص اللہ کی رحمت سے وہ حلال چیز استعمال کرتے ہیں. انہوں نے کہا بیٹے اچھی بات ہے، دوست تھے، بے تکلفی تھی، اب میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا. تو خیر ہم وہاں چلے گئے تو وہاں میں نے دیکھا کہ ان کی کافی یعنی ٹیبل جو تھی ان پہ انگریز بھی بھرے ہوئے تھے. اچھا حالانکہ وہ کھانے ہمارے ملک کے چٹخارے والے، مرچوں والے، مثالوں والے، کباب شباب، ایسی کڑھائی گوشت اور فلانا اور کوفتہ، یہ ہے وہ ہے. تو میں نے اس ہوٹل والے کو بلایا، میں نے کہا بھائی یہ کافر لوگ یہ تو کھاتے نہیں مرچیں مسالے شسالے، یہ تو ابلی ہوئی سبزی، ابلے ہوئے گوشت کھانے والے لوگ ہیں، اور یہ کیسے آ جاتے ہیں تمہارے ہوٹل پہ؟ انہوں نے کہا جی سب سے زیادہ یہ کھاتے ہیں، ان کو بھی حلال میں مزہ ملتا ہے،
کیونکہ جو حلال گوشت ہم استعمال کرتے ہیں نا، ہم تو اپنے ہاتھ سے بکرے کاٹتے ہیں، اور حلال گوشت کے ساتھ جو لذت اللہ نے رکھی ہے وہ حرام میں کہاں ملتی ہے؟ تو اب ان کو بھی لذت لگی ہوئی ہے، اب یہ بھی آ جاتے ہیں، یہ بھی کھاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس میں بندے کے لیے جسمانی بھی راحت ہے، روحانی بھی راحت ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اس میں جسمانی بھی مضرت ہے اور روحانی بھی مضرت ہے۔ اس لیے اللہ نے آخر آیت میں فرمایا کہ میرے بندے، میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں، میں بخشنے والا بھی ہوں، میں مہربان بھی ہوں۔ اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے توبہ کر لو، میں بخش دوں گا۔ اور یہ بھی دماغ میں رکھ لو کہ اتنے بڑے رحیم کریم نے اگر ایک چیز حلال کی ایک چیز حرام کی تو کوئی رحمت کی بات ہی ہوگی، ورنہ ایسے نہیں ہے کہ وہ فرما دیں کہ بکری تو حلال ہے اور خنزیر حرام ہے، وہ فرما دیں کہ جناب یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ تو اس میں کوئی نہ کوئی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں۔ اب خون ہے، خون کے برائیاں جو ہیں اب آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے کہ تمام دنیا اب کہتی ہے کہ بھئی کبھی خون لینا ہو تو خیال کرو، خیال کرو، خیال کرو، بڑی احتیاط کرو، خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ اس کی بیماریاں تمہارے اندر آ جائیں۔ اور اللہ نے اس جانور کو ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے دم مسفوح اس کو حرام کر دیا، کیونکہ اس کے اندر بھی ایسی بیماریاں ہیں جو تیری روحانی اور جسمانی مضرت کا باعث۔ اچھا، جس جانور کو تم نے ڈنڈا مارا مر گیا وہ تو خون اندر رہ گیا، لہذا وہ اور زیادہ مضرت کا باعث ہے، اور زیادہ نقصان کا باعث ہے کہ وہ جو گندا فاسد مادہ تھا بجائے خارج ہونے کے جسم کے اندر رہ گیا، اس لیے اللہ نے اس کو بھی حرام کر دیا۔ گلا گھونٹ کے مار ڈالا، اس کو بھی حرام کر دیا۔ کوئی اونچائی سے گرا جانور مر گیا، اس کو بھی حرام کر دیا۔ کسی جانور نے کسی کو سینگ مارا اور مر گیا، اس کو بھی حرام کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ اس کا وہ دم مسفوح جو ہے وہ نکلا نہیں ہے۔ اگر دم مسفوح نکل جاتا تو گویا فاسد مادہ جو تھا وہ باہر نکل گیا اور باقی جو تھا تیرے لیے حلال اور طیب رہ گیا۔ اب بعض علماء نے اس کا ایک ترجمہ یہ بھی کیا ہے، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ انہوں نے کہا کہ وہ آدمی جس نے مثلا اپنے بادشاہ کے خلاف بغاوت کی ہو، یعنی بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں نا وہ اپنے ولی الامر، اپنے بادشاہ وقت کے احکام کی خلاف ورزی کر کے نکلا ہوا ہے، تو فرمایا ایسا آدمی اگر مر رہا ہے تو اس کو اجازت نہیں ہے جان بچانے کی، کیونکہ اس نے تو پہلے اللہ کے حکم کو توڑا ہوا ہے، یہ تو باغی ہے۔ وہ اجازت اس کو ہے جو غیر باغن ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے یہ چیز لازم ہے، یعنی شرعن، یعنی کہ کسی کے شرعن بھی عقلن بھی اور حالات و واقعات کے پیش نظر بھی، کہ ہر انسان کے لیے اللہ نے یہ لازم قرار دیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کریں۔ اولو الامر سے مراد دو ہوتے ہیں، حاکم بھی اور علماء بھی۔ اور حاکم کی اطاعت کا اتنا شدت سے حکم ہے، حضور نے فرمایا کہ لازم ہے تم پر، علیکم، فرمایا تمہارے اوپر واجب ہے یہ بات کہ جب تمہارا حاکم، جب تمہارا بادشاہ کوئی حکم کرے تو اس کی اطاعت کرو، اس کو سنو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ اسی طریقے سے یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ میرے پاک نبی نے یہ بھی فرما دیا کہ اسمعوا واطیعوہ لو کان عبد حبشی کأن رأسہ زبیبۃ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کبھی تمہارے اوپر کوئی ایک عبد یعنی غلام، اور غلام بھی سیاہ فام اور غلام بھی چھوٹے سر والا، یعنی ایسا چھوٹا آدمی، حقیر آدمی، لیکن تمہارا حاکم بن گیا، اتفاق سے تم اطاعت کرو۔ اطاعت کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اطاعت نہیں کرو گے تو وہ جو خروج میں مفاسد ہیں، مضرات ہیں، خطرات ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں سے ہر مسلمان کو محفوظ رکھے۔ یعنی اچھا، ایک حدیث مبارک میں یہ آ جاتا ہے کہ بھئی اس وقت ہم کسی بندے کی اطاعت نہیں کریں گے جب وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے۔ کیا مانا؟ جب وہ ایسا ہمیں حکم دے جو خدا کے حکم سے ٹکرا جاتا ہو، اللہ رسول کے حکم سے ٹکرا جاتا ہو،
ورنہ اگر چھوٹی موٹی غلطیاں بھی ہوں گی، چھوٹے موٹے اگر اس میں خطائیں ہیں، گناہ ہیں، تب بھی ہمیں اطاعت کرنی ہوگی۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، بڑے بڑے تابعین رحمت اللہ علیہم نے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی آپ نے جو سفر فرمایا ہے، جو آپ کا بڑا معروف سفر ہے شہادت کا مدینہ منورہ سے، تو اس میں بھی علماء نے لکھا کہ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر جو تھا، یعنی یزید کی مخالفت میں، انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس لیے تمام صحابہ جو اس وقت موجود تھے مدینہ منورہ میں، ایک بھی حضرت حسین کے ساتھ روانہ نہیں ہوا، کسی ایک صحابی نے ساتھ نہیں دیا، اور تمام صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو روکا کہ آپ حضرت ایسا نہ کریں، آپ اہل بیت رسول ہیں، اگر آپ کو یزید پہ کوئی اعتراضات بھی ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف میدان میں نکل آئیں، یعنی ان کو روکا گیا باقاعدہ، اور حضرت نے کہا کہ نہیں، مجھے تو خط آئے ہیں، میں تو لڑائی کے لیے جا ہی نہیں رہا، میں تو ان کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کر رہا، مجھے تو لوگوں نے خط لکھے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں خط آئے ہیں کہ ہم قیامت میں آپ کو پکڑیں گے، آپ آئیں اور ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ تو انہوں نے کہا حضرت یہ باتیں جو ہیں یہ سب ناقابل اعتبار ہیں، اور آپ ان باتوں کا شکار نہ ہوں، آپ مہربانی کریں، آپ ایسا نہ کریں، آپ کے لیے لازم ہے کہ اب جیسا بھی ہے اس کی بیعت ہو گئی ہے تو اب آپ اطاعت کریں۔ تو اب اس کے بعد جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے۔ آگے جانے کے بعد جب آپ پہ یہ بات منکشف ہو گئی کہ بھئی وہ خط لکھنے والے تو سارے جھوٹے تھے، وہ تو سارے فریبی تھے، ایسے وقت کے پجاری تھے، ہر چڑھتے سورج کے ساتھ تھے، وہ تو بھاگ گئے، تو آپ نے پھر 3 شرطیں رکھی ان لوگوں کو جو راستہ میں رکاوٹ تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ مجھے نہ روکیں اور میرا راستہ چھوڑ دیں اور مجھے جانے دیں تاکہ میں خود ان سے بات کر سکوں اور میں یزید کے ساتھ خود مفاہمت کر لوں، میرا راستہ آپ نہ روکیں، مجھے منع نہ کریں۔ اور ایک لفظ میں تو یہ بھی ہے تو یعنی بڑی محقق قسم کی تاریخی کتابوں میں کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے سکوں کہ بھئی میں خود جا کے اب ان سے بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ میرا راستہ نہ روکیں، آپ میرے راستے میں جھگڑا نہ بنے۔ اور پھر ان کی آپس میں قرابت داری بھی ہے اور رشتہ داری بھی ہے، حضرت حسین ابن علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یزید ابن معاویہ ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی جو ہیں ابن ابی طالب ہیں اور معاویہ ابن ابی سفیان ہیں، پھر حضرت علی داماد رسول ہیں، حضرت معاویہ حضور کے سالہ ہیں، ام حبیبہ کے بھائی ہیں، اور ام حبیبہ جو ہیں وہ زوجہ محمد الرسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ انہوں نے کہا اچھا پہلی شرط تو یہ ہے کہ مجھے اس کے پاس جانے دو، اگر یہ شرط بھی قبول نہیں ہے تو پھر دوسری شرط یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں مجھے کسی دوسری بارڈر کو کراس کرنے دیں، میں کسی دوسرے ملک میں چلا جاؤں، اگر یہ شرط بھی منظور نہیں ہے تو پھر میرا راستہ چھوڑ دیں، میں واپس مدینہ منورہ چلا جاؤں۔ یہ 3 شرطیں ہیں ان میں، تو انہوں نے جو آئے ہوئے تھے نا راستے میں، انہوں نے آپ کی ان شرطوں پہ جب غور کیا، انہوں نے کہا کہ اگر یہ چلے گئے اور ان کی سلو ہو گئی اور ہمارے راز کھل گئے منافقوں کو، پھر ہمیں تو کوئی نہیں چھوڑے گا نا، اور اگر ہم ان کو بھیجتے ہیں مدینہ منورہ پھر بھی بات کھل جائے گی، اگر ہم نے ان کو بھیج دیا کسی دوسرے ملک میں یہ بارڈر کراس کر گئے تو وہاں سے بھی پھر یہ آگے بات کر سکتے ہیں، لہذا ایسا کریں کہ اس وقت سے پہلے ہی ان کو شہید کر دیں تاکہ ہمارا جو مسئلہ ہے وہ جمع رہے اور حقیقت نہ کھلے۔ تو اصل اس لیے لازم ہے ہر مسلمان پر کہ وہ کسی بھی حال میں ہو اپنے اولو الامر کی اطاعت کرے اور دل سے اطاعت کرے، اگر ان میں اغلاط بھی ہیں، غلطیاں بھی ہیں، تو خیر خواہی یہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے دعا کرے، ان کے لیے نصیحت کرے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے ہدایت مانگے۔ یہ کسی مسلمان کو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق اجازت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اولو الامر کی اطاعت نہ کرے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا حکم ہے کہ مردار کھا کے جان بچانا تمہارے لیے اجازت ہے، لیکن فرمایا اگر تم نے خروج علی الائمہ کیا ہے تو اجازت نہیں ہے۔
اگر تم نے بغاوت کی ہے اور تم نے ایک جمی ہوئی حکومت کے خلاف نفرت کی ہے تو اب تمہیں غیر باغن ولا عادن کی وجہ سے تمہیں اجازت نہیں ملتی کہ تم جان بچا سکو. یعنی مقصد کیا میں نکلا کہ ایسا آدمی مر جائے تو بہتر ہے. مقصد یہ نکلا نا کہ جان بچانے کی اجازت تو اس لیے دی جا رہی تھی کہ یہ نہ مرے, کسی شکل میں بچ جائے. لیکن فرمایا جو باغ ہے, جو قاطع السبیل ہے, اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جو ڈاکو ہیں, راستے روکتے ہیں, ڈاکے مارتے ہیں, ایسے لوگوں کو بھی اجازت نہیں ہے. مرتے ہیں تو مر جائیں, کیونکہ یہ بھی تو مسلمانوں کے لیے ایک عذاب بنے ہوئے ہیں. تو بعد حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ نے اس آیت مبارک سے یہ بات بھی نکالی ہے. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ آپ قال مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فمن اضطر غیر باغن ولا عادن قاطعا للسبیل, وہ آدمی جو ڈاکے مارتا ہے, راستے میں لوٹتا ہے, او مفارقا للائمۃ, یا جو آدمی اپنے ولی الامر کی مخالفت کرتا ہے, اپنے امام پر خروج کرتا ہے, اس کو بھی اجازت نہیں ہے. او خارجا فی معصیت اللہ, یا جو آدمی اللہ کی نافرمانی میں سفر کر رہا ہے, چوری کے لیے, زنا کے لیے, ڈاکے کے لیے, راستے میں ایسی حالت ہوگی اس کو بھی اجازت نہیں. فرماتے ہیں فلا رخصت له ان اضطر الیہ, چاہے کہ وہ مجبور بھی ہو جائے. وقد روى سعید بن جبیر وقال سعید فی روایت انه وقاتل غیر باغ یعنی غیر مستحل, وقال غیر باغ یبتغی فی شہوته. اب سعید اور مقاتل بن حیان نے ایک دوسرا قول نقل فرمایا. انہوں نے فرمایا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد, کیا ماننا؟ فرماتی ہیں غیر باغ یعنی وہ اس کو حلال نہ سمجھے, غیر مستحل, کیونکہ یہ تو سب سے بڑی بغاوت ہے نا کہ اللہ نے جس کو حرام کیا حرام ہے, وہ کہا اچھا جی ٹھیک ہے اس حالت میں کھانا حلال ہے, حلال نہ سمجھے حرام, اضطرار ہے, مجبوری. اور اسی طرح فرمایا ولا عاد, اور تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو کہ اپنے اغراض, اپنی شہوت, اپنی خواہشات کو پورا کرے, اس کے لیے بھی اجازت نہیں. جیسے آج کل بعض مسلمان ہیں نا جی, اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے, اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی ہدایت دے, اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے. وہ ایسے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے اور غلط تعویلات کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں دیکھو جی آج کل تو اضطرار کی کیفیت ہے مولوی صاحب, بغیر سود کے نہیں گزارا ہو سکتا. تو جیسے اضطرار میں حرام حلال ہو جاتا ہے, یہ بھی حلال ہے, کیونکہ اس کے بغیر حضرت چارہ ہی نہیں. او بھائی اللہ کے بندے, جان بچانا علیحدہ بات ہے, کوٹھیاں کرو اور ملنے لگاؤ اور کہو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں. یہ کون سا چارہ ہے؟ اللہ کے قرآن کو کیسے بدل ڈالا. اچھا اسی طرح بعض لوگ جو ہیں, مثلا ابھی 2 دن قبل مجھ سے ایک آدمی حرم میں مسئلہ پوچھ رہا تھا, یعنی وہ مسئلہ پوچھ رہا تھا, میرا جو خیال ہے اعتراض نہیں کر رہا تھا. اس نے کہا جی کہ مثلا سائبیریا کا روس کے اندر علاقہ ہے, یا اور یورپین کنٹریز ہیں, یا بعض ایسے ملک ہیں کہ جہاں سردی جو ہے وہ نقطہ انجماد سے بھی 8, 10, 20, 25 درجے نیچے چلی جاتی ہے. یعنی اتنی سردی ہوتی ہے, اللہ معاف کرے کہ کوئی آپ ایسے پانی بھی رکھیں تو جم جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں تو شراب کے بغیر گزارا نہیں ہے, کیونکہ یہ چیز جو ہے بڑی گرم ہوتی ہے, برانڈی وغیرہ, تو اس لیے وہ پیتے ہیں کہ بھی خون کے اندر حرارت رہے, ورنہ تو مر جائیں گے, وہ تو مضطر ہیں, اضطرار کی کیفیت ہے. تو یہ غلط بات ہے, اس لیے کہ بھائی اس سردی کے روکنے کے لیے اگر شراب تیرے رگوں میں حرارت پیدا کر سکتا ہے تو تم کسی بھی پرندے کا سوپ بنا کے پیتے رہو, اس سے زیادہ گرم ہے. تم تیتر کا, بٹیر کا, کبوتر کا. اچھا اب ہمارے وہاں جو یورپ میں مدارس ہیں تو جب سردیوں کے زمانے ہوتے ہیں تو وہ طلباء کو باقاعدہ دن میں 3-4 دفعہ جو ہے چائے کے بجائے یہی سرو کرتے ہیں کہ کبھی بٹیرے کا سوپ آ گیا, کبھی تیتر کا آ گیا, کبھی کبوتر کا آ گیا, کبھی کسی چیز کا آ گیا, وہ ایک پیالہ پی لیا, ٹھیک ہے. تو اچھا ایسے بھی سرد علاقے اس زمانے میں بھی موجود تھے جب میرے مدنی پاک کا زمانہ تھا. یہ سرد زمانے اب تو نہیں آئے نا جی. عرب کے اندر بھی ایسے علاقے موجود ہیں جہاں سردی, اسی ملک میں ایسے علاقے موجود ہیں سردی کے کہ جہاں اب بھی آپ ماشاءاللہ بغیر ہیٹر کے نہیں بیٹھ سکتے. باقاعدہ برف باری ہوتی ہے, باقاعدہ ٹھنڈ علاقہ جیتے ہیں, وہاں بھی اس کے بغیر گزارے. یہ سب بہانے ہیں کہ جی اب سردی ہے اور ہیٹر جلا دو, کیا سردی ہے.
یعنی اللہ تبارک و تعالی میں ایک دفعہ میں نے عین سردیوں میں سفر کیا یورپ کا، اللہ معاف کرے کہ وہ سردی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کتنی سردی ہوگی. یعنی بس آپ کی جہاں تک نظر جائے نا جی سفیدہ ہی سفیدہ برف پڑی ہوئی ہوتی ہے، سب ڈھکی ہوئی ہے، ہر چیز، گھر ہیں، مکان ہیں، پہاڑ ہیں، سب سفید ہو جاتے ہیں. اچھا اس میں جناب، اور ہم نے جناب یہاں سے بڑے بڑے گرم کوٹ اٹھائے کہ بھئی آگے کیا ہوگا. وہاں گئے تو وہ کوٹ شوٹ بھی رکھ دیے. کیوں؟ جس مکان میں جاؤ ہیٹر لگا ہوا ہے، گاڑی میں بیٹھو ہیٹر لگا ہوا ہے، مسجد میں تقریر کر رہے ہیں تو ساری ہیٹر لگا ہوا ہے، اور جہاں کسی حال میں جلسہ ہے سارا ہیٹنگ سسٹم ہے بہترین وہ کرنے کے لیے، تو وہ بھی آ جاتے ہیں. اور جی یہاں تو بے حیائی اور یعنی فحاشی، ننگی لڑکیاں عام ہیں، اور زنا سے بچنا جو ہے یہ تو اضطرار کی حالت. میں نے کہا کیا اضطرار ہے؟ شادی کر لو، تمہیں کوئی پھانسی لگی ہوئی ہے اپنی بیوی کو ساتھ لے آؤ، یہاں رکھو. اگر چلو وہاں نہیں جانا چاہتے ہو تو اہل کتاب سے بھی شادی کی اجازت ہے، نکاح کر لو، کوئی ضروری ہے کہ تم نے حرام کرنا ہے؟ یہ کون سا اضطرار ہے؟ تو اس لیے میرے کہنے کا معنی یہ تھا کہ اللہ کے قرآن کو خود نہ بدل دیا کرو. اللہ کے قرآن کو اسی روشنی میں دیکھو جس روشنی میں قرآن نازل ہوا ہے، جس کے تابع اللہ کے نبی نے فرمایا ہے. اللہ نے ایک کھلی بات فرما دی کہ ان چیزوں کا کھانا حرام ہے، اور یہ کب کھا سکتے ہو؟ جب تیری جان نکلنے پہ آ جائے، جان لبوں پہ آ جائے. اب جناب آپ جا رہے ہیں آگے، گندا پانی ہے اور پانی ہے نہیں، لیکن نہ پیو تو مرتے ہو، اجازت ہے کہ اتنی پی لو کہ تیری جان بچ جائے. تو اس لیے ان کو یہاں محمول کر لینا کہ جی آج کل سود کے بغیر گزارا نہیں. ایک اور نکل آئے گا وہ کہے گا جناب آج کل زنا کے بغیر گزارا نہیں. ایک تیسرا نکل آئے گا وہ کہے گا جی آج کل شراب کے بغیر گزارا نہیں. تو اللہ نے اپنے بندے جو بنائے ہیں ان چیزوں کو حرام کر لیا. نعوذ باللہ، خدا نہیں جانتا تھا کہ میرے بندے گزارا کیسے کریں گے؟ یعنی اللہ کو علم نہیں تھا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. جو خالق کے کائنات ہے، جو مالک کے کائنات ہے، جس نے اس ساری مخلوق کو بنایا ہے، تو اس نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں تو حرام حرام. باقی یہ علیحدہ بات ہے، اللہ معاف کرے، کہ جس کا حرام پہ منہ لگ جائے نا جی، وہ جب تک اللہ نہ بچائے نہیں بچ سکتا. اور جن کو حرام نے حرام کھایا نہیں ان کو حرام پچتا بھی نہیں. وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کا بکرا کہیں گم ہو گیا تو کسی نے پکڑ کے مولوی صاحب کو دیا کہ مولوی صاحب یہ ایک بکرا ہے، گم ہو گیا تھا، راستے بھاگ رہا تھا، میں لے تو اس کا اعلان کرا دیجئے. اتفاق سے ایک تھانے دار صاحب جو آئے تو انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ تکلیف نہ کریں، یہ بکرا آپ ہمیں دے دیں. تو مولوی صاحب نے کہا کہ جی کیوں، کیا وجہ؟ انہوں نے کہا دیکھو جی آپ پہلے اعلان کریں گے، پتہ نہیں مالک ملے آپ کو یا نہ ملے. مالک مل گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہ ملا اور آپ نے کھا لیا نا تو آگے کھڑے ہیں حرام کے، یہ بھی جا کے ان کے اندر شامل ہو جائے گا، سکون سے رہے گا، نہ کوئی تکلیف ہوگی نہ اس کو نہ ہمیں، کیونکہ ہمارے پیٹ میں تو پہلے حلال والا بوٹی ہے ہی نہیں. تو ساری جب جمع ہو جائے گی تو ایک دوسرے سے جنس مل جائے گی، مزے میں رہیں گے. تو اسی لیے یاد رکھو جن کو حلال کی لذت ہے ان کو حرام لگتا ہی نہیں. اللہ معاف فرمائے، وہ پہلے تو حرام کھاتے نہیں ہیں، اگر کسی نہ کسی شکل میں دھوکہ بھی دیں تو خدا کی شکل اللہ ان کو بچا لیتے ہیں. الٹی آ جائے گی، بیمار ہو جائے گا، کوئی پریشانی آ جائے گی. اور جن کا حرام پہ منہ لگا ہوا ہے ان کو حلال پسند ہی نہیں، ان کو حلال سے مزہ ہی نہیں ملتا، لذت بھی نہیں ملتی، ان کی عادت ہی حرام کھانے میں ہو گئی ہے. اس لیے اللہ پاک سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں محرمات سے بچا لے. اور اسی لیے اسلام میں ہر چیز میں وسعت ہے. دیکھو کتنی بڑی وسعت کہ بھی حلال چیز حلال ہو اور طیب ہو، پاکیزہ ہو اور حلال ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمہارا مقصد تجاوز الحد بھی نہ ہو، اسراف بھی نہ ہو، تبذیر بھی نہ ہو. اب دیکھیں نا جی، انسان ہے، اللہ نے اس کو 4 عورتوں کی اجازت دے دی. کیوں دے دی؟ اس لیے دے دی کہ حرام نہ ہو. کیا مانا؟ کیوں؟ ایک آدمی ہے اس میں زیادہ قدرت اللہ نے رکھی ہے، طاقت قوت زیادہ ہے، ایک بیوی سے وہ گزارا نہیں کر پا رہا. اچھا ایک بیوی ہے بیمار ہو گئی ہے، ایک بیوی ہے حیض ہے، نفاس ہے، بچہ ہے، حاملہ ہے، بیماری میں تکلیف ہے. اب وہ اللہ نے اجازت دے دی کہ تم دوسری شادی کر لو، تیسری کر لو، چوتھی کر لو، لیکن حرام نہ کرو. لیکن جن لوگوں کے منہ کو حرام لگا ہوا ہے، گھر میں 4 بیویاں بھی ہوں پھر بھی وہ حرام کرتے. اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں حرام سے بچائے. اور اس کے بعد جناب فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ
وقال غير باغ وقال آدم بن ياس عثمان بن طالب خرسان نبي قال لا يشفي من الميتة ليشتهيه ولا يطبخ ولا يأكل إلا العلقة ويحمل معه ما يبلغه الحلال فَإِذَا بَلَغَهُ أَلْقَاهُ۔ حضرت خراسانی اطال خراسانی فرماتی ہیں کہ ایسا نہ کرے کہ مردار جانور کا گوشت کاٹ کے بھون رہا ہے، تل رہا ہے، نہیں تو لذت ہو گئی نا، نہیں نہ اس کو بھونے نہ تو بھائی اتنا رکھ لے کہ جس سے لقمہ سے نگل لیا جان بچ گئی، اور جہاں حلال ملے اس کو پھینک ڈالے، کیونکہ آپ جب اس کو بھونیں گے اور کڑھائی گوشت بنائیں گے اور آپ ٹکے بنائیں گے اور آپ اس کی چانپیں بنائیں گے، پھر تو آپ لذت کے لیے کھا رہے ہیں، مرنے کے لیے تو نہیں کھا رہے۔ مرنے والا بندہ کڑھائی گوشت بنانے تو نہیں جاتا، مرنے والے بندے کو تو ہوتا ہے کہ ایک لقمہ مجھے مل جائے، میری جان بچ جائے، کسی طرح میری زندگی بچ جائے، میں اٹھ تو سکوں، میں چل تو سکوں، میں بچ تو جاؤں۔ وہ یہ تو نخرے وہ کرتے ہیں جو باقاعدہ ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ غیر باغ مراد قال غیر باغ فی المیتۃ ولا عاد فی اکلہ، یعنی کھانے میں بھی تجاوز نہ کرے اور اس کے اندر بھی کوئی ایسا تجاوز نہ کرے، میتا کے اندر بھی، یعنی دونوں دو چیزیں نہ ہوں، نہ بغی ہو نہ عدوان ہو، یعنی دونوں نہ ہوں تو پھر قدر ضرورت اضطرار میں جائز ہوگا۔ یہ سارے تفسیری اقوال ہوتے ہیں، بات ایک ہی ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں وقال غیر باغ فی المیت فی اکل ان یتعدى حلالا الى حرام، کہ خود نکل رہا ہے، تجاوز کر رہا ہے حلال سے حرام کی طرف، وہو یجد ان، حالانکہ اس کو طاقت تھی بچنے کی، راستہ تھا بچنے کا حرام سے، لیکن اس سے نکل کے وہ خود بخود حرام میں جا رہا ہے۔ وقال قرطبی مجاہدی کو طرف ابن اکری علی ذلک بغیر اختیارہ۔ اچھا اب دوسرا قول ایک یہ بھی ہے مفسرین کرام کا، فمن اضطر غیر باغ فلا عاد فلا اثم علیہ، انہوں نے فرمایا فمن اضطر من اکرہ، جو جبر کیا گیا اس بات، یعنی ایسے حالات پیدا ہو گئے، اللہ معاف کرے، کوئی کافر ملک میں پھنس گیا، انہوں نے کہا شراب پیو، مارتے ہیں، گولی مار دیں گے، تو کہ اکرہ اگر، تو اس وقت اگر اس نے کوئی پیا تو اللہ رحمت کرے گا، اس پہ گناہ نہیں ہوگا، اللہ نیتوں کو جاننے والا۔ اچھا ویسے یاد رکھو معنی ایک ہی ہے، ایک اکراہ ہو گیا غیر کی طرف سے، ایک اکراہ ہوتا ہے من الخارج، ایک ہوتا ہے من النفس۔ من الخارج تو یہ ہے کہ کسی دوسرے نے بندوق سے رکھ لی، کھاؤ۔ من النفس یہ ہے کہ بھوکا مر رہا ہے، یہ بھی تو اکراہ ہے، خوشی تو وہاں بھی نہیں، وہ بھی تو اضطرار جو ہے، تو اس کی کیفیات دو ہوتی ہیں، یا من داخل النفس سے یا من خارج ہی۔ خارج سے یہ ہے کہ کسی اور نے ڈنڈا پکڑ لیا، اور داخل سے یہ ہے کہ مر رہا تھا بھوک سے تو اس نے کھا لیا، ورنہ اس کے علاوہ جو ہے اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں مسترمۃ الغیر بحیث لا قطع فیہ ولا عذاب فانہ لا یحل له اکل نصبہ وجعلہ، یہ تو اپنا کچھ اس میں کچھ غلط نہیں آتا۔ اچھا من الآیات الدالات قال فصدق الذین قالوا فیتبعوا سار، یہ آگے پیچھے ہو گیا، نہیں بالکل جی، اس کی آیت جو ہے نا یہ چھپنے میں آگے پیچھے ہو گیا، یہ دے اور کتاب ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ ہاں دیکھا نا فرق ہو گیا نا، وہ وہاں میرے پاس جو کتاب ہے وہ غلط ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، عبارت ہی نہیں ملتی۔ بس ٹھیک ہے، دیکھو ادھر لگ گیا، اگلے صفحے پہ چھپ گیا۔ ہاں اچھا جی کہتے ہیں دعوت المستر میتۃ وطعام الغیر بسرا کتفی والراف انه لا يحل له اكل المیتۃ ولیاکل طعام الغیر بغیر خلاف کذا قال۔ اب مفسر فرماتے ہیں ایک مسئلہ بیان کیا کہ مثلا ایک آدمی ہے وہ حالت اضطرار میں تھا، یعنی مضطر ہو گیا، مر رہا ہے، اب اس کے سامنے دو چیزیں ہیں، ایک تو کسی آدمی کا وہاں پر حلال کھانا روٹی رکھی ہے لیکن کسی دوسرے آدمی کی ہے، اور ایک یہ ہے کہ میتا پڑی ہوئی ہے، تو اب کیا کرے وہ بھائی کون سی چیز میں سے کھائے، کیونکہ یہ جو دوسرے آدمی کا ملک ہے اس میں بھی تو بغیر اس کی اجازت کے تصرف ناجائز ہے، دوسرے کا مال کھانا جو ہے وہ بھی حرام ہے، تو اب یہ میتا بھی حرام ہے۔ تو مفسر نے فرمایا کہ نہیں، وہاں پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ دونوں میں اخف چیز کیا ہے، دونوں میں اخف کیا ہے، وہ دوسرے والی جو چیز رکھی ہے وہ کھا لے،
وہ کھا لے، کیونکہ وہ آئے گا اس سے معافی بھی مل سکتی ہے، بخشایا بھی جا سکتا ہے، بات بھی کی جا سکتی ہے، میتا سے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا نا۔ پھر وہاں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ احون کیا ہے، یعنی دو بڑی بلائیں ہیں، ان میں کم مصیبت کیا ہے، جس کو عام طور پر فقہا کہتے ہیں احون البلیتین، کہ دو بڑی مصیبتوں میں جو پھر کم مصیبت ہو اس کو قبول کر لو، کہ بھئی ایک مردار جانور ہے، ایک کسی کا مال رکھا ہوا ہے، اس کو کھا کر بھی جان بچ سکتی ہے، اس کو کھا کر بھی جان بچ سکتی ہے، تو اب بھی حکم ہے کہ وہ مردار نہ کھائے، حرام نہ کھائے، وہ اپنے اس بھائی کی چیز کھا لے اور اللہ اور اتنی لے لے جتنی جان بچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ تم سارا مال بھائی کا کھا جاؤ اور کہو گے جی میں تو مضطر تھا، میں تو اضطرار کی حالت میں تھا، میں حالت بڑا غریب تھا، بڑی تکلیف تھی مجھے، پھر بھائی کا مال مل گیا تو نکل لیا میں نے۔ یہ بات نہیں ہوتی، یہ وہی مسئلہ ہے کہ اتنی مقدار جتنی تیری جان بچانے کے لیے ضروری ہو، اس سے آگے بالکل پھر قطعی طور پر تجاوز نہ کرے، ذرا سا بھی آگے جو ہے حدود سے نہ نکلے۔ تو اس کا یہ نہیں ہوتا کہ آپ خود اپنے ترجمے کرتے رہیں، بعض لوگ زمینیں لوگوں کی ہضم کر لیتے ہیں، یتیموں کے مال کھا لیتے ہیں، نا، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ تو مفسر نے ایک مسئلہ بیان کر دیا کہ اس سے کھائے، فرماتے ہیں قضا یعنی بغیر خلاف، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ کہتے ہیں وَإِذَا أَكَلُوا الْحَاضَرِ هَلْ يَزْمُ أَمْ لَا فِيهِ قَوْلَانِ ہماری روایتان عن مالک ثم، اور اب کہتا ہے کہ اچھا اب دوسرا مسئلہ پیدا ہو گیا کہ چلو ہمارے پاس جان بچانے کے لیے بھائی کا مال کو روٹی رکھی تھی، ہم نے کھا لی، اچھا اب اس کا جان تو بچ گئی، ہم بچ گئے، تو کیا اس کا معاوضہ ہم اس کو ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہم نے اتنی مقدار کھائی تھی جس سے ہماری جان بچ جائے، تو اب جس کا ہم نے کھایا ہے تو اس میں دو قول ہیں علماء کے بعد، کہتے ہیں بالکل اس کو بعد میں حق ادا کریں، اور بعد کہتے ہیں کہ نہیں، اضطرار کی عالم میں جب اللہ نے کہا تھا تم پر گناہ ہی کوئی نہیں، تو لہذا اب اس کے حقوق ادا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال تقویٰ تو اسی میں ہے کہ اس کو دے دے، اور اجازت اسی میں ہے کہ اگر یعنی وہ آدمی نہیں ملا یا اس نے نہیں ادا کیا، اتنی مقدار لی تھی جتنی جان بچ جائے تو گناہگار بھی ہوگا۔ بہرحال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی دو قول ہیں، اور باقی ائمہ کرام کے بھی انہوں نے فرمایا کہ دو قول ہیں۔ اب جناب اس کے بعد فرماتے ہیں مفسر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں جی فرماتے ہیں فی ثم اورد من سنن ابن ماجہ من قال صابتنا من مخمصة فاتيت المدینة فاتيت المدینة المنورة۔ اب دیکھیں پھر یہ غلط ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسا یہ سب سے اچھا کہتے ہیں چھاپا ہے، یہ اچھا چھاپا ایسا ہے کہ پورے صفحے کے صفحے آگے پیچھے لگے ہوئے، پتہ نہیں اس کو اس نے کہاں جا کے لگایا، مجھے دے دیں دوسری کتاب، یہ پھر غلط ہے جی، یہ ہو نہیں سکتا جی، عبارت جو نہیں ملتی آپس میں۔ کہتے ہیں اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فاتيت المدینة، دیکھیں فاتيت حائطا فاخذت سنبلا ففرقته واكلته وجعلت منه في كسائي وجاء صاحب الحائط وضربني واخذ ثوبي فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فقال للرجل ما اتمته اذ كان جائعا ولا سائيا ولا علمته اذ كان ولا علمته اذ كان جاهلا فامره فرد اليه ثوبه وملؤ بوسك من طعام او نصف وسك اسناد صحيح قوي جيد ولو شواہد کثیرتا۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جعفر ابن ابی واشیہ سے، انہوں نے سنا عباد بن شرحبیل العنزی سے، وہ کہتے ہیں کہ اصابتنا آمن مخمصۃ، ہمیں ایک سال میں بڑی قحط آ گئی، کوئی چیز کھانے کو نہیں ملتی۔ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں فاتیت المدینہ، میں مدینہ منورہ میں آیا، فاتیت حائطا فأخذت سنبلا ففرقته وأكلته، میں نے آگے آیا تو ایک دیوار تھی، اس کے اندر کھیت تھا، کھیت کے اندر جو تھا تو میں نے وہ سٹے وٹے اوپر سے کاٹ لیے اور ان کو پھر میں نے ایسے صاف کیا اور کھانا شروع کر دیا، اور کچھ میں نے کاٹ کے اپنے کپڑے میں بھی رکھ لیا کہ آگے کھاؤں گا۔ فجعلت منه في كسائي وجاء صاحب الحائط، وہ کھیت والا آدمی آ گیا، کھیت والا آدمی جو آ گیا اس نے مجھے پکڑ لیا، فضربني واخذ ثوبي، اس نے مجھے مارا بھی اور میرا کپڑا بھی چھین لیا۔ فاتيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی خدمت میں آیا،
میں نے کہا حضور میں تو بھوکا تھا، میرا یہ حال تھا، میں وہاں سے گزرا، میں نے کچھ سٹے وٹے سنبلا کہتے ہیں سٹوں کو کاٹے، میں نے کو دانے نکالے، صاف کیے، کھا لیا، اور کچھ میں نے کپڑے میں بھی رکھے ہوئے تھے، یہ آیا مارا، کپڑا بھی میرا چھین لیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو بلایا، آپ نے فرمایا ما اطعمتہ اذ کان جائعا ولا سائعا ولا علمتہ اذ کان جاہلا۔ حضور نے فرمایا عجیب آدمی ہو تم، جب وہ بھوکا تھا تو اس کو کھلایا نہیں، اس کی مدد نہیں کی، اور وہ بیچارہ مسئلہ نہیں جانتا تھا، جاہل تھا، تو تم نے اس کو مسئلہ بھی نہیں سمجھایا۔ یعنی جب وہ بھوکا تھا کھانا نہیں کھلایا، جب جاہل تھا تو مسئلہ بھی نہیں بتایا، تم نے تو بڑی زیادتی کی ہے، کپڑا واپس کرو اس کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کپڑا جو تھا مجھے واپس دلا دیا، اور اس کے بعد حکم دیا کہ اس کو جو ہے کھانے یعنی غلہ جو ہے ایک وسق یا نصف وسق غلہ جو ہے دیا جائے۔ مفسر کہتا ہے کہ یہ روایت صحیح ہے اور اس کے بہت بڑے شواہد ہیں۔ اصل میں وہی استدلال فرما رہے ہیں کہ جان بچنے کے لیے اس نے دوسرے کی چیز کو کھا لیا۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں ومن ذلك من حدیث عمرو بن شعیب بن نبی جدی سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال من اصاب من ذی حاجۃ فی غیر متقن خبرت ولا شیء علیہ۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ حضور ہم گزر رہے ہوتے ہیں اور درخت ہوتے ہیں، باغ ہوتے ہیں، ثمر لٹک رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اتنی مقدار کسی نے لے لی کہ بس منہ میں لے لے کھا لے، یہ نہیں کہ وہ اٹھاتا پھرے اور بوریاں بھر بھر کے لے جائے، وہ تو حرام ہے، خیانت بھی نہ کرے، دھوکہ بھی نہ کرے، اتنی مقدار کے جتنی اس نے منہ میں کھا لی بس اتنی اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنے کے لیے اجازت دی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وقال مقاتل بن حیان فی قولی فلا اسم علیہ ان اللہ غفور رحیم فیما اکل من اضطرار وبلغنا واللہ اعلم الا انہ لا یزاد علی ثلاث لقم۔ مفسر فرماتے ہیں ہمیں یہ قول بھی پہنچا ہے کہ جب جان بچانے کے لیے بھی 3 لقمے سے زیادہ نہ کھائے۔ وقال سيدنا غفور لما كان الحرام رحيم اذا حلل الحرام الاضطرار۔ اب مفسر فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا غفور الرحیم، کیا مانا؟ غفور بخشنے والا، اگر تو نے چونکہ کھایا تو بہرحال حرام ہے، بخشنے والا، اور مہربان کیا ہے کہ تیری جان بچانے کے لیے حرام کو بھی حلال کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالی رحمت والے بھی ہیں۔ وقال وکیع اخبرنا الله وشن بزوال سقال وسرب ياكل ثم ما دخل النار۔ فرماتی ہے کہ اگر ایک آدمی کی جان نکل رہی ہے لیکن وہ کہتے ہیں اچھا جی نہیں میں نہیں پیوں گا، میں نہیں کھاؤں گا، یہ حرام ہے، مر گیا تو جہنم میں جائے گا، کیونکہ اس نے خودکشی کی ہے، اس کو جان بچانے کی اجازت تھی۔ هذا يقتضي ان اكل الميتة للمضطر هزيمة لا رخصة۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ اس بات سے ہمیں یہ بات ملی کہ اضطرار کی حالت میں کھا لینا جو ہے یہ رخصت نہیں بلکہ تیرا حق ہے، اللہ نے جو تیرے لیے حلال کر دیا عظیمہ ہے، تم اس پر عمل کرو۔ یہ جیسے ہوتے ہیں نا ہمارے بعض آدمی، اللہ پاک رحمت کرے، ذرا مثلا روزہ ہے، وہ بیچارہ بیمار ہے، اس کو تکلیف ہے، نہیں جی میں روزہ نہیں توڑوں گا، میں جی مر جاؤں، کہتے ہیں جی بڑا نیک آدمی ہے ماشاءاللہ۔ یہ کوئی نیکی شیکی نہیں، یہ کون سی نیکی ہے؟ وہ تو شریعت کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کیونکہ شریعت نے پہلے حکم دیا تھا کہ تم بیمار ہو تو روزہ رکھو ہی نہ، من کان مریضا اور فعدۃ من ایام اخر، اس کو روزہ رکھنا نہیں چاہیے۔ اچھا اگر روزہ رکھ لیا اور شدت بیماری کا تقاضا یہ ہے کہ توڑ دے، اس کے بعد اپنا روزے کے بجائے قضا کر لے، یہ کون سی نے؟ وہ کہتے ہیں جی ہم نے حضرت ایک بڑا بزرگ دیکھا تھا پہنچا ہوا، جان نکل گئی پر روزہ نہیں توڑا، یہ کوئی نیکی نہیں، یہ تو اسلام کے خلاف ہے، یہ کوئی نیکی شیکی نہیں ہے۔ جب اسلام نے اس کو جان بچانے کی اجازت دی ہے تو اس نے کیوں نہیں بچائی؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر اضطرار کی وجہ سے کہتے ہیں لما کلا وما شربا وما تدخل النار، ایسا آدمی تو جہنم میں داخل ہو جائے کہ بھئی اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، تم اللہ کے حکم کی تعمیل کیوں نہیں کرتے؟ بعض ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا جی، وہ اس طرح بڑے نیک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے، یہ نیکی نہیں ہے، اسلام کے خلاف باتیں ہیں۔ اسلام کا معنی یہ ہے کہ آتو لکل ذی حق حقہ، ہر حق والے کو حق پہنچاؤ، والے نفس کا علیہ کا حق والے اہل کا علیہ کا حق، تیری جان کا تجھ پہ حق ہے، تیرے نفس کا تجھ پہ حق ہے، تیرے بچوں کا تجھ پہ حق ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بڑے اللہ والے ماشاءاللہ صف اول میں نمازیں پڑھتے ہیں، حضرت 5 سال ہو گئے بیوی کو چھوڑے ہوئے ماشاءاللہ، یہ پتہ نہیں کون سی صف اول ہے یا کون سی نمازیں ہیں، یہ کون سی عبادت ہے؟ 5 سال ہو گئے بیوی بیٹھی ہوئی ہے اپنے ملک میں، یہ صف اول میں بیٹھے، اللہ اکبر، صحیح کعبے نال دل لگا کھڑے، چھوڑے نہیں، دل نہیں پہ کھڑے،
یہ سب مکر شکر ہے، کوئی نیکی شیکی نہیں، کوئی فقیری شکیری نہیں۔ قیامت میں بیوی کے حق نہ ادا کرنے میں اتنے جوتے پڑیں گے کہ سر گنجا کر دیں گے فرشتے۔ یہ نیکیاں شیکیاں یہاں پڑی رہیں گی۔ خدا کے بندے عقل کرو، اگر تم 5 سال اپنی بیوی کا حق ادا نہ کرو اور وہ گناہ کرے تو کس پہ لکھا جائے گا؟ یہ کون سی نیکی ہے؟ یہ کون سی فقیری ہے، بزرگی ہے کہ جناب اچھا کئی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے لیکن یہاں وہ مانگ کے کھاتے ہیں۔ کوئی کیا ہے اللہ کے بندے؟ او جی لنگر ہے جی، کعبہ شریف کا خیرات ہے۔ کیوں کعبہ شریف کی خیرات ہے؟ تم مچھ ڈنڈے آدمی ہو، کما سکتے ہو، کھا سکتے ہو، پیچھے بھی تمہارا گھر ہے۔ حضور نے فرمایا خموشن خدوشن فی وجہہ یوم القیامہ، ایسے لوگ جو سوال کے مستحق نہیں ہیں اور سوال کرتے ہیں، قیامت والے دن اللہ ان کے چہروں کو پھٹا ہوا اٹھائیں گے کہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ چہرہ عزت والا ہے نا، خدا اس دن اس کے چہرے کو ذلیل کر کہ یہ چہرہ میں نے تمہیں اس لیے دیا تھا کہ لوگوں کے آگے جا کے تم ذلیل کرو اس کو، کہ سوال کرو، پیسے مانگو۔ کتنے لوگ ہیں جو بچیوں کو لگایا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اور وہ ظالم دیکھ رہے ہوتے، اگر جناب وہ فوراً اس کو 2 ریال ملیں گے وہ نکال کے جیب میں ڈال پھر اس کو مارے گا، جا بھاگو۔ یہ کیا تم لوگوں سے چھپ جاؤ گے، خدا سے بھی چھپ جاؤ گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہارے اس کردار کو نہیں جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و اور ایسے ایسے لوگ جناب دیکھے ہیں اللہ پاک سے یہ کوئی پیری فقیری نہیں، یہ کوئی پیری فقیری نہیں ہے کہ جی فلاں چیز فلاں بزرگ کے پاس جی ہم گئے ماشاءاللہ 4 سال ہو گئے وہ کھاتے نہیں، اللہ نے محروم کیا ہوا ہوگا۔ اللہ کی نعمتیں نہ کھاؤ، کیوں نہ کھاؤ؟ حلال ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں۔ دیکھا نہیں امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے ہاں جب مہمان ہوئے نا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، تو امام صاحب نے ان کے استقبال میں بڑے کھانے پکائے، تو امام صاحب جو کھانے بیٹھے تو سارا کھا گئے۔ تو جب گھر میں برتن گئے خالی، اب 10 آدمیوں کا کھانا اور 1 آدمی کھا جائے، تو ان کی بچیوں نے کہا کہ آپ کہتے تھے کہ میرا مہمان امام ہے، یہ تو کوئی اکال ہے ماشاءاللہ، یہ تو سارا کھانا ہی کھا گیا، یہ کیسا اتنا بڑے مرتبے کا امام ہے؟ انہوں نے کہا زیادہ بات نہ کرو، اور اس کے بعد حضرت نے 2 گھنٹے آرام کیا اور پھر مصلے پہ کھڑے ہوئے صبح کی اذان تک روتے رہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ آؤ تم نے میرے مہمان کو کھانا کھاتے دیکھا ہے، خدا کے آگے کماتے ہوئے بھی تو دیکھو نا، اس کو اللہ کے آگے روتے ہوئے بھی تو دیکھو نا کہ عبادت میں کتنی جان لگا رہا ہے۔ صبح کو جب ناشتے میں بیٹھے تو امام صاحب نے فرمایا کہ حضرت میرے زیادہ کھانے سے آپ کے گھر والوں کو کچھ اشکال ضرور آیا ہوگا، لیکن حلال کا رزق تھا اور اس پہ اللہ کی رحمت کے انوار تھے، میں نہیں چاہتا تھا کہ یہ میرے پیٹ کے بجائے کہیں واپس چلا جائے، اس وجہ سے میں نے اس حلال کو اور اس برکت والے رزق کو جتنا کھا سکتا تھا کھا لیا، ورنہ الحمدللہ میری بھی ایک حد ہے، میں اس میں کھاتا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ نعمت دے، اما بنعمت ربک فحدث، اچھے کپڑے پہنو، اچھا لباس پہنو، اچھی نعمتیں کھاؤ، شرط یہ ہے کہ حرام نہ ہو بس۔ اور اس کے بعد فرماتی ہے کہ وقال ابو الحسن طبری المعروف بالکیال حرسی رفیق الغزالی فی الاشتغال وهذا هو الصحیح انطلاق الافطار للمریض ونحو ذلك، کہتے ہیں کہ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے، مریض ہے تو وہ افطار کر لے، روزہ توڑ دے۔ ہاں جی، کہتا ہے کہ بعض لوگوں نے تویز، جھاڑ پھونک وغیرہ میں زندگی کا طریقہ بنا رکھا ہے۔ بھی دیکھو بات یہ ہے کہ سب چیزوں کو ملا جلا نہ دیا کرو، ہر چیز کے احکام ہیں۔ مثلاً کوئی آدمی سورت فاتحہ پڑھ کے دم کرتا ہے اور پیسے لیتا ہے، کوئی حرام نہیں، صحابہ نے باقاعدہ دم کی اور 30 بکریاں لیں، بلکہ سب سے خالص حلال یہ ہے، اگر شرط کر کے لے تب بھی جائز، کیونکہ صحابہ نے باقاعدہ شرط کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا مریض ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھیں گے جب تک تم ہمیں نہیں دو گے، ما کرمتمونا وما ضیفتمونا، تم نے ہماری دعوت بھی نہیں کی، ہمارا اہتمام بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا جی 30 بکریاں دیں گے، لگا چلو میں پڑھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکلتم، فرمایا حلال، یہ سب سے فرمایا اخذتم علیہ اجرا فهو حلال فاضربوا لی معکم بسهم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اگر وہ بکریاں تمہارے پاس ہوں تو میرا بھی حصہ شامل کرو۔ تو فرق کیا کرو، ایک ہے جو جھاڑ پھونک منتر شنتر شرکیہ کرتا ہے وہ حرام ہے، اسی طرح بعض تابعین تعویذ کے بھی قائل ہیں، اگر قرآن سے ہو اور حدیث سے، تابعی بھی قائل ہیں، تبع تابعین بھی قائل ہیں، صحابہ میں بھی کچھ لوگ قائل ہیں، لیکن جمہور یہی کہتے ہیں کہ یہ گلے میں لٹکانا، تعویذ لکھنا، رسیاں
آگے لٹکانا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ من علق التمائم فقد وکل الیہ، جو آدمی ان چیزوں پہ بھروسے کرتے ہیں اللہ پھر ان کو انہی کے سپرد کر دیتا ہے۔ مومن کی شان یہ ہے کہ لا یتطیرون ولا یسترقون وهم علی ربهم یتوکلون، کہ وہ تطیر بھی نہیں کرتے، تشاؤم بھی نہیں کرتے، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو لہذا کچھ تم فرق کیا کرو، کچھ مولوی بھی فرق کیا کریں کہ حلال حرام جو ہو سب کو ملاتے چلے جائیں۔ یہ نہیں کہ ہر آدمی جو پھونک دیتا ہو تو آپ کہیں گے یہ بھی سب جھاڑ پھونک والا ہے۔ اگر فاتحہ پڑھتا ہے یا جیسے میرے آقا سورت معوذتین پڑھ کے دم کر کے سارے بدن پر آپ پھیر دیتے تھے، حتیٰ کہ وفات بھی کی بیماری میں بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ وہ آیتیں میں پڑھتی تھی لیکن دم میں حضور کے ہاتھ پہ کرتی تھی اور حضور کا ہاتھ پکڑ کے پھیر دیتی تھی، کیونکہ بی بی عائشہ عالمہ تھی، ذکیہ تھی، صدیقہ بنت صدیق تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ میں قرآن تو پڑھ سکتی ہوں لیکن نبی کا ہاتھ کہاں سے بن سکتا ہے میرا؟ نبی کا ہاتھ نبی کا ہاتھ ہے، میرا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میں جو برکت ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں تو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرماتی ہے کہ وہ آیتیں تو میں پڑھ لیتی لیکن دم حضور کے ہاتھوں پہ کر دیتی اور حضور کا ہاتھ پکڑ کر حضور کے بدن پہ پھیر دیتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحالت بیماری تھے۔ اچھا جی، کہتا ہے غیر قوم ہندو وغیرہ کو تعویذ دعا، اگر ہندو کو دعا کرے کہ مسلمان ہو جائے یہ دعا تو ٹھیک ہے، اور ہندوؤں کو اگر ایسی چیز دے کہ جو اللہ کا قرآن ہے اور ان سے توہین کا خطرہ ہو تو نہیں کرنی چاہیے۔ حضور نے منع فرمایا کہ جب جنگ پہ جاؤ تو قرآن شریف لے کر کافر قوموں کے کافر ملکوں میں نہ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو جنگ میں فتح شکست ہو جاتی ہے وہ اللہ کے کتاب کی توہین کرتے پھریں۔ اچھا جی، نماز، ایک عالم ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، پتہ نہیں آپ کی ذمہ داری ہے اس کو دیکھنا یا آپ اس کے لیے اسی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں؟ پہلے آپ اپنی ذمہ داری بتائیں کہ آپ کو کس نے کہا کہ تم نگرانی کرو گے وہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا؟ آپ کے وہ حکم ہے شریعت کا کہ لوگوں کو دیکھو اور ان کے عیب نکالو، آپ کو شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور یاد رکھو جو دوسرے کا عیب نکالتا ہے نا اللہ اس کو اسی بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ باقی جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ عالم کہتے اس کو ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو وہ عالم ہوتا ہے۔ کتابیں پڑھنے سے عالم نہیں کہلاتا آدمی خشیت اللہ سے عالم کہلاتا ہے۔ اور پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک تارک نماز جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ عالم کیسے رہا؟ اس لیے بہرحال اللہ اس کو بھی ہدایت دے اور اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی ہدایت دے کہ ہمارے ملک میں برائیاں نظر آتی ہیں، اچھائیاں نظر نہیں آتی ہیں ہمارے بھائی، ہم تو آپ کے ملک کے لیے ہمیشہ دعائیں بھی کرتے ہیں، اور قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جب آپ مریض کو لے جاتے ہیں تو وہ بیماریاں ڈھونڈتا ہے یا پہلے آپ کی صحت کے راز ڈھونڈتا ہے؟ یعنی آپ ایک بیمار کو لے گئے مریض کے پاس، وہ دیکھے گا کبھی سر میں درد تو نہیں، وہ جی سر ٹھیک ہے، پیٹ تو ٹھیک ہے؟ تو عالم کا کام بھی یہی ہے کہ جہاں جہاں نقص ہے اس کو ڈھونڈ کے اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ ورنہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے تم اپنے ملک سے اتنے خیر خواہ نہیں ہوگے جتنے ہم ہیں۔ اگر آدمی کا ہوا خارج ہو جائے تو استنجا کرنا ہوگا؟ نہیں، وضو کرنا ہوگا۔ ایک بی بی نے دعا کے لیے اللہ سب کی آرزویں پوری کرے، دعا کریں اللہ سب کی بیماریاں رفع کرے، سب کی حاجتیں پوری کرے۔ مجھے کہتے ہیں جی ایک رشتہ دار عمرے کے لیے آ رہے تھے، انہیں ہوائی جہاز میں احرام نیت کر لی تھی مگر انڈیا میں بیماری کے ذریعے جدہ سے واپس چلے گئے، تو وہ کیا کریں؟ ان پر اب عمرہ قضا کرنا بھی لازم ہے اور ایک دم بھی لازم ہے۔ پہلے تو وہ ایک بکری بھیج دیں، یہاں میں نے پیسے بھیج دیں، کسی کو ذمہ لگا دیں، ایک دم دے دیں، پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دیں تو دوبارہ آ کے عمرہ قضا کریں۔ ایک لڑکے نے لڑکی کو اغوا کر کے نکاح کیا، اس کے باپ نے دونوں کو قتل کر دیا، تو شرعی حکم کیا ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے کہ دنیا میں تو وہ قتل ہوگا کہ قاتل ہے، اس کو اسلام نے یہ حکم اجازت نہیں دی تھی کہ وہ جا کے قتل کرتا پھرے۔ باقی اللہ کے یہاں معاملہ ہے، وہ غیرت والے آدمی اگر غیرت میں کرتے ہیں تو وہ ان کو معاف فرما دیں، یہ معاملہ اللہ کا آخرت میں علیحدہ ہے۔ ظاہری شریعت حکم قتل کے مطابق سزا جاری کرے۔ میں بڑا ہوں، والدین ماشاءاللہ زندے ہیں، بڑے بھائی ہونے کے ناطے بہنوں کی رشتہ طے کر سکتا ہوں۔ تم رشتے طے کے معنی یہ ہے کہ رشتہ ڈھونڈ کے بات چیت کر کے، لیکن ولایت تمہارے باپ کے پاس ہے، جب باپ زندہ موجود ہے تو بھائی کیسے وارث بن سکتا ہے؟
آپ رشتہ تلاش کریں، پھر باپ سے کہیں کہ وہ اپنی اجازت سے اس رشتے کو کیوں تمہارا باپ جو موجود ہے۔ شادی کے معاملے میں لڑکی کی رضامندی ضروری ہے؟ اچھا، بغیر لڑکی کی رضامندی کے بھی کوئی شادی ہوتی ہے؟ ماشاء اللہ آپ کے ملک میں شاید ہوتی ہوگی بھائی۔ یہ عجیب شادی ہے کہ لڑکی راضی نہیں ہے، شادی ہے نہیں کیا جا سکتا لڑکی کی رضامندی کی۔ ہاں وہ چھوٹی تھی، ولی الامر نے کر دیا، اور اس میں بھی اسلام اجازت دیتا ہے کہ بڑی ہو کر وہ اختیار فسخ کر سکتی ہے۔ بہرحال اگر والدین لڑکی کا نکاح ایسی جگہ کر دیں رضامندہ ہو تو کیا لڑکیاں، اگر میں نے عرض کیا نا کہ لڑکی بڑی ہے تو والدین بھی اس سے پوچھیں، اس کی اجازت رضامندی سے دوسری جگہ نکاح کریں۔ اگر لڑکی چھوٹی تھی اور والدین نے نکاح کر دیا، اب لڑکی جب بالغ ہو گئی، عقل آئی، سمجھ آئی، وہ کہتی ہے مجھے وہ نکاح قبول نہیں ہے، تو اس کو اختیار ہے کہ وہ جا کے دعویٰ کرے اور ثبوت گزارے، لیکن اختیار بھی اس وقت تک ہوتا ہے۔ فقہاء نے لکھا کہ بالغ ہونے کے فوراً بعد، اگر کچھ دن گزر گئے تو اختیار ختم، اس کا مطلب ہے وہ راضی ہے والد کے فیصلے پر۔ اب یہ نہیں ہے کہ بعد میں کسی نے بھڑکا کے کہہ دیا تمہارے والد نے غلط کیا تھا۔ ویسے جو والدین کر لیں خیر اسی میں ہوتی ہے۔ افغانیوں کے لیے دعا بھی ہم تو روز کرتے ہیں، اللہ ان کو اتفاق دے، اتحاد دے، اللہ ان کے جہاد کی قربانیاں ضائع نہ فرمائیں۔ یہ طلاق دی تھی، بے طلاق کا مسئلہ مقامی علماء سے پوچھا کرو یا یہاں دارالافتاء سے پوچھا کرو۔ ہمارے ملک میں ایک رواج ہے کہ ساری کے لیے لوگ ٹولیوں کے ٹولیاں نکلتی ہیں اور جگاتی ہیں۔ یہ کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے کہ زبردستی لوگوں کو جا کے لوگوں کو نیند میں اٹھاؤ، اور پھر ایک ٹولی چل پڑتی ہے 12 بجے، دوسری 1 بجے، تو 12 بجے سے ہی لوگ اٹھے بیٹھے رہے نا۔ یہ کون سا رواج ہے؟ ہمارے ملک میں تو بدلا ہے نا جی، 12 بجے سے جو اذان شروع کرتے ہیں صبح 7 بجے تک نماز ہوتی رہتی ہے۔ مسجدیں بھی ماشاءاللہ بہت ہیں، مولوی بھی بہت ہیں، نمازوں کے وقت بھی بہت ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی رحمت سے آرام نہیں دیتے۔ تو بہرحال یہ ناجائز ہے کہ گلی گلی جا رہے ہیں اور ڈھول پیٹ رہے ہیں، اور خدا کی قدرت یہ ان میں آدھے وہ ہوتے ہیں جو خود روزہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں لوگوں کو تو روزہ رکھوا رہے ہیں نا، وہی ثواب کافی ہے۔ یہ بالکل ناجائز ہے۔ ماں کی پھوپھی کی لڑکی، یہ نکاح کے مسئلے، طلاق کے مسئلے مقامی عالم سے پوچھا کرو۔ کسی نے بسترے سے شہوت کی اور پانی نکل گیا، اگر شہوت سے نکلا غسل کرے۔ کوئی شخص سالی کے ساتھ ہنسی مذاق یا بوسہ کرتا ہے، اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ والد کی زندگی میں زمین لڑکوں میں تقسیم کر دی گئی اور لڑکیوں کو نہ دی گئی تو یہ والد ظالم ہے، اللہ معاف کرے، قیامت میں پکڑا جائے گا۔ اس کی موت کے بعد بھائیوں کا حق ہے کہ وہ بہنوں کا حصہ ادا کر دیں، ورنہ قبر میں والد پکڑا جائے گا۔ کوئی مدرسے کے لیے کسی غیر شخص کو تجارت کے لیے کاروبار دے، بھائی آج کل تو مدرسے اکثر ہیں گزران العلوم ہیں کاروبار کے لیے، دین والے مدرسے تو بہت تھوڑے ہیں۔ اکثر مدرسے جو ہیں ماشاءاللہ سارے گزران العلوم ہیں۔ اور آج کل سب سے بہتر یعنی طریقہ یہ ہے کہ ایک مدرسہ بنا لو، نہ یوں سمجھو کہ میں نے ماشاء اللہ فیکٹری لگا لی، اور اس سے زیادہ کمائی کرنی ہو تو کسی قبر پہ سبز گلاف ڈال کے بیٹھ جاؤ، سمجھ لو کہ تم ملانر ہو گئے۔ ایسی آمدنی نہ ٹیکس لگے، نہ انکم ٹیکس لگے، نہ دنیا کا کوئی پوچھ سکے تمہیں، بس مال ہی مال ہے۔ 1-2 مہینے صبر کرو، دھوپ چھاؤں میں بیٹھے رہو کہ حضرت کا حکم ہے کہ یہاں بیٹھو، بس 1-2 مہینے کے بعد کام شروع ہو جاتا ہے۔ باقی رہا حلال حرام وہ قیامت میں پتہ لگے گا۔ اپنے ماں باپ کے نام جو قربانی، وہ سمجھو اللہ کے بندے ایک قربانی ہے کہ آدمی جو اسلام نے ہم پر ذمہ داری لگائی ہے کہ اپنی طرف سے، بچوں کی طرف سے، بیوی کی طرف سے قربانی، یہ تقرب تو اللہ کے لیے ہے۔ یہ تو ان کی وجہ سے، جیسے آپ کی تو زکات دے رہے ہیں، عشر دے رہے ہیں، قربانی، وہ ہے تقرب الی غیر اللہ، کہ قبر کے نام پہ، پیر کے نام پہ، امیر کے نام پہ، بزرگ کے نام پہ جانور کو لگایا گیا، یہ جانور اس کے نام پہ، یہ تو اللہ نے حکم دیا کہ قربانی کریں صاحب استطاعت لوگ، تو جب کسی کے نام سے کریں گے تو وہ اجازت دے گا تو ہم کریں گے نا، اس کی قربانی تو تب ادا ہوگی، اس کو اس میں تو نہ ملاؤ، اللہ معاف فرمائے۔ ایک مسلمان ہے لیکن اس کو ذبح کے وقت مثلا اس نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا، پھر بھی جانور حلال ہو جاتا ہے، کیوں پڑھنا چاہیے لیکن نہیں پڑھا، الحمدللہ مسلمان ہے، اس کے دل کے اندر تو ایمان ہے نا۔ اگر مدینے جائیں تو نماز قصر پڑھیں، بالکل قصر پڑھیں، جب بھی 48 میل شرعی ہو جائیں تو پھر نماز قصر ہوگی۔
مدینے کے ساتھ جو مسجد ہے مسجد قباء، وہاں جانا بالکل سنت ہے، اور بلکہ کوشش کیا کریں کہ مدینہ منورہ سے پیدل جائیں تو بڑا ثواب ہے، پیدل جائیں اور وہاں اللہ پاک ایک عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ وہ ازلام جو کانے ڈالتے تھے تقسیم کرتے تھے، شرک کرتے تھے کافر، ایک پہ لکھتے تھے افعل، ایک پہ لکھتے تھے لا تفعل، ایک پہ لکھتے تھے بینا بینا، پھر وہ آپ آتے نا، آپ مجاور کو پیسے دیتے، صحیح ہماری فال نکال، یہاں کراتے ہو نا، یہاں بھی تو جاتے ہو نا کبھی طوطے کے پاس کہ بھئی طوطا پیسے دو، پرچی نکالے گا تمہارے مقدر کی، یعنی تم اتنا الو ہو کہ تم سے وہ جانور بھی زیادہ سمجھدار ہے کہ تمہاری قسمت کا حال معلوم کر لیتا ہے، یعنی کہ عجیب سی عقل کی بات ہے۔ اب دیکھو یعنی انسان اتنا پاگل ہے، طوطا اتنا سمجھدار ہے، وہاں کھڑا ہوا ہے جی طوطے سے، اچھا اب تو مشینیں آ گئی انگریز کی بنائی ہوئی، وہاں کھڑو وزن بھی نکل آئے گا، قسمت بھی نکل آئے گی، یہ سب شرک کفر ہیں، اللہ ان سے بچائے۔ تو وہ عرب وہ جاہلیت میں بھی یہ کرتے تھے کہ جی مجاور کو پیسے دیے، اس نے لکڑی ڈالی، نکل آیا افعل، ہاں جاؤ مبارک تمہارا کام ہو گیا، نکل آیا لا تفعل، نہ یہ نہ کرنا، نکل آیا بینا بینا کا بھی 50-50 چانس ہے۔ اپنی جان کی حفاظت کرنا فرض ہے، بالکل فرض ہے۔